دین ایک انقلابی دعوت ہے. دین پر ایمان لاتے ہی مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے. شعوری طور پر آج طے کیجئے تو آپ کو سود چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ نے لمبے چوڑے کاروبار بچھا رکھے ہیں، بڑے اونچے اونچے دبیس قسم کے، جس میں پورے پورے پاؤں دھس جائیں، ایسے قالین آپ نے بچھا رکھے ہیں. تو یہ سب بساط الٹنی پڑے گی کہ نہیں؟ کوئی رشوت سے، کوئی اسمگلنگ سے، کوئی سود سے، کوئی کسی اور کام سے. تو یہ معاملہ جان لیجئے. پھر دین چاہتا ہے مجھے غالب کرو. اب دین کو غالب کرنے میں جان کھپتی ہے کہ نہیں؟ اور جان پیاری ہے. کہا جاتا ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال صرف کرو. مال پیارا ہے کہ نہیں؟ مال پیارا ہے. یہاں آتا ہے اصل مسئلہ کہ ایک تو وہ قوی ہمت لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور اس کے بعد ان کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ ہر چہ باد آباد. اب جو کوئی چاہے کہے، جو استہزاء ہو، جو تمسخر ہو، جو مذاق اڑے. میں کل بیان کر چکا ہوں حضور کا کیسے کیسے مذاق اڑا ہے. پھر جو تکلیف آئے، جو ایذا ہو، جس طرح ستایا جائے، ہر چہ باد آباد. ماں کشتی درا بنداختے. ایک ڈیسیژن ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نے تو اپنی، جس طرح میری نماز اور قربانی اللہ کے لیے، اپنی زندگی اور موت اللہ کے حوالے کر دی. کل میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. لہذا اب وہ بالکل نچنت ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. جان میری تھوڑا ہی ہے، میں تو دے چکا اللہ کو پہلے ہی. آج جائے کل جائے فرق کیا پڑا؟ میں تو دے چکا. مال تو میں دے چکا، اللہ جب چاہے لے لے. تو ایسے شخص کو نہ مال دینے میں کوئی باک، نہ جان دینے میں کوئی باک. یہ تو ہے مومن صادق.